السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سپارہ الف لام میم سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کہہ دیجئے ان کو کہ اگر تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی تم لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں تمہارے لیے گھر ہے لوگوں کے علاوہ، یعنی دوسرے لوگوں کے علاوہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا خاص گھر موجود ہے، تو پھر تمنا کرو موت کی، کیونکہ زندہ تو تم لوگوں کو گھر مل نہیں سکتا۔ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تمنا کرو موت کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے ابداً، کبھی بھی، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، ان اعمالوں کی وجہ سے یہ تمنا کر ہی نہیں سکیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو۔ اچھا، اب یہودیوں کی موت کی تمنا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو مباہلہ، آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ آیت مباہلہ آ چکی ہے، وہ قرآن میں موجود ہے، جہاں آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ آیت مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ تھا کہ یہودی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں تکرار کرنے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری نشانیاں بھی دیکھی، لیکن یہودی ایمان نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے کہا ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم ایمان نہیں لاتے تو چلو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو مباہلہ کا مقصد یہ ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کہہ دیجئے کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر آئیں، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے، وہ بھی اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں، اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے۔ پھر ایک مجلس میں یہ دونوں فریقین جمع ہوں، پھر دونوں فریقین ایک دوسرے کے لیے یہ کریں، دعا کریں اور کہیں کہ یا اللہ اگر میں حق پر ہوں تو پھر یا اللہ یہ جو سامنے والا بندہ ناحق پر ہے، جو بھی ناحق پر ہے، اس کو یا اللہ تباہ برباد کر دے۔ یہ ہوتا مباہلہ، یعنی بد دعا کرنا۔ تو یہودیوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے نبی ہیں، اگر انہوں نے بد دعا کی تو ہم تو تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم مباہلہ کریں گے، ہم کل آئیں گے۔ لیکن وہ مباہلہ کے لیے دوسرے دن آئے نہیں، کیونکہ انہوں نے پھر آپس میں میٹنگ کی۔ میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ سچے نبی ہیں، برحق نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی، جھوٹ نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کرنا خود کے لیے نقصان ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر بد دعا کر دی تو دنیا میں یہودیوں کی نسل ختم ہو جائے گی، کیونکہ نبی کی بد دعا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مباہلہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن گئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر، امام حسن حسین کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہ آیت مباہلہ میں اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، جہاں پر بھی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی۔ لیکن یہاں پر یہ مقصد ہے کہ اس وقت یعنی ایک دوسرے کو بد دعا دینا، تو یہ ایک طرح کا مباہلہ ہے، یعنی خود کے لیے بد دعا طلب کرنا، خود کے لیے موت طلب کرنا۔ کیونکہ پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ لوگ مباہلہ میں آ جاتے تو پھر کوئی بھی یہودی زندہ نہ رہتا، اس لیے وہ بھاگ گئے اپنی نسل کی بقا کے لیے، کیونکہ جھوٹے تھے۔ جھوٹا بندہ کھڑا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی اس سچے بندے کے سامنے، وہ کتنا بھی خود کو باور کروا لے کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، لیکن جب موقع آتا ہے، جب ٹائم آتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کھڑا نہیں رہ پاتا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ان لوگوں نے، یعنی یہودیوں نے یہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ گئے۔ تو اگر یہ تمنا کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ تمنا کرتے موت کی، تو اگر ان کو یہ ہو کہ بھئی میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جنت میں گھر رکھا ہوا ہے، تو پھر ہمیں تمنا کرنی چاہیے کہ ہم مر جائیں۔ تو یہ اگر تمنا کرتے، اگر یہ سچے ہوتے تو تمنا کرتے، یہ سچے تھے ہی نہیں، کہاں سے تمنا کرتے۔ اچھا، یہ بھی آتا ہے، مفسرین نے بڑی ایک لطیف سی بات لکھی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرے تو 3 دن کے اندر مرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ حریص قوم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ۔ اے نبی، آپ دیکھیں گے کہ یہ دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حرص رکھتے ہیں، ان کی لالچ جو ہے زندہ رہنے پر دوسرے لوگوں سے زیادہ ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ ان کو حرص ہے کہ ہم زندہ رہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے ہم زندہ رہیں۔ ارے بھائی، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے تو مرو، جنت میں جاؤ۔
میں نے کل بھی یہ ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں. اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. اگر ہمیں یہ پتا ہو جائے، کنفرم معلوم ہو جائے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو ابھی کے ابھی سب مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. دنیا میں اتنی تکلیفیں اور دنیا میں اتنی پریشانیاں، تو مرنے کے لیے تو بندہ تیار ہی ہو جائے. لیکن کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں تو تکلیف دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں مرنے کے بعد وہاں پر بھی ڈنڈے لگیں، تو اس لیے بندہ اس بات سے ڈرتا ہے اور گھبراتا ہے. تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے زیادہ حرص رکھتے ہیں کہ ہم مشرکین جو ہوتے ہیں، جو کافر ہوتے ہیں، جو وہ لوگ بھی اتنا حرص نہیں رکھتے زندگی پر جتنا ان کو حرص ہے. یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ وہ 1000 سال جیے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال تک ہماری عمر ہو. وما ہوا بمزحزحہ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا جینا، اتنی لمبی عمر بھی ان کو نہیں بچا سکتی من العذاب، عذاب سے. ان یعمر، اگر چاہیے جی بھی لے، کیونکہ پچھلے زمانے کی پچھلے امت کے جو لوگ تھے ان کی تو عمریں بڑی ہوا کرتی تھی، ہزاروں میں ان کی عمر ہوا کرتی تھی. جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال تک تو انہوں نے تبلیغ کی ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں ان کی عمر تھی. تو ظاہر ہے اگر وہ اتنا بھی جی لیں گے یہودی، تب بھی کیا کریں گے، یہ اللہ کے عذاب سے نہیں ہٹ سکیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے جو یہ کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان سارے عملوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تو جانتا بھی اور دیکھتا بھی ہے. یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کی روح قبض کرنے کے لیے. تو جیسے ہی اسرائیل آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسرائیل کیوں آئے ہو؟ نے کہا بھئی میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام، میں نے پہلے بھی بتایا تھا جلیل القدر ایک جلالی نبی ہیں. تو انہوں نے رکھ کر ایک تھپڑ ماری اسرائیل کو اور اس کی آنکھ نکل گئی. وہ اللہ کے پاس شکایت لے کر آئی، یا اللہ میں تیرے نبی کے پاس اس کی روح قبض کرنے گیا، اس نے تو مجھے تھپڑی ٹکا دی اور شکایت کی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس سے جا کر پوچھ کتنا جینا چاہتا ہے. جبریل امین آئے، کہنے لگے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کتنا جینا چاہتے ہیں. یہ ایک گائے یا بیل یا کوئی جانور تھا، اس کے اوپر ہاتھ رکھو، اس کے نیچے جتنے بھی اس کے بال آتے ہیں نا جانور کے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی آئے گے اتنے سال آپ زندہ رہو. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہے، اتنے سال پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اس کے بعد تو موت ہی، کہ جب موت ہے ہی ہے، موت ہر صورت میں ہے. 1000 سال جی لو تب بھی موت ہے، 100 سال جی لو تب بھی موت ہے، 10 سال جی لو تب بھی موت. دنیا میں آئے ہی مرنے کے لیے ہیں. وہ کہتے ہیں مرنے کے لیے بہت جینا پڑتا ہے، تو مرنا تو ہے ہی ہے، یہ تو کنفرم چیز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مرنا ہی ٹھہرا تو پھر ابھی کیا بعد میں کیا، اسرائیل کو بھیجو میرے روح قبض کرے. تو اللہ تعالیٰ تو جو ہم کر رہے ہیں ان سارے عملوں کو دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے اور اسے پتہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں بھی اپنے رضا والی زندگی عطا فرمائے، اور مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والی موت دے، کلمے کے ساتھ موت دے. اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی سے ہم اس دنیا سے نکالے. یہاں سے ہم جب دنیا کو چھوڑ رہے ہوں تو اللہ ہم سے راضی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.